نے دیکھا ہے اگر آج کل مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے 2 سال سے اگر تم میڈیا کی اور میڈیا رپورٹس پر نظر ڈالو تو ہم اکثر فیمنزم، وومن رائٹس، ان تمام چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وومنس رائٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کب وہ کون سا موقع تھا، وہ کب تھا جب ان چیزوں پر سب سے پہلے توجہ دی گئی؟ میرے خیال سے شاید مجھے اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا اور مجھے موقع چاہیے کہ کب توجہ دی گئی. میرے خیال سے ابھی کچھ سالوں سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اس چیز کو. ابھی کچھ سالوں سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، شاید ہم تمام یہی سوچیں، ہم تمام کا نظریہ یہی ہو. لیکن تمہیں جان کر حیرت ہوگی ساجد کہ وہ اسلام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے عورتوں کو آپریس کیا ہے، عورتیں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنا کریئر نہیں بنا سکتی، ہم یہ نہیں کر سکتی، ہم وہ نہیں کر سکتی، فلاں فلاں الزام لگائے جاتے ہیں کہ عورتوں کو کہتے ہیں نا قید کر کے رکھا ہے. یہ وہی اسلام ہے جس نے ہزاروں سال پہلے عورت کو اس کے حقوق دیے تھے. ریئلی؟ یس. اس میں مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ مطلب خواتین کو بھی ایکول رائٹ ہے؟ ایکول رائٹ ہے ساجد. اگر بات کریں مذہب اسلام کی تو جب اسلام اگر ہم بات کریں برتھ آف اسلام کی تو عرب میں جب اسلام آیا تو نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہوتی تھی، کتنی ناانصافیاں ہوتی تھی، نہ صرف عورتوں کے ساتھ بلکہ ان جنرل بھی جن پر اسلام کے آنے کے بعد روک لگائی گئی. ہاں، میں نے 1-2 واقعہ سنا ہے کہ عرب میں مطلب اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے زندہ، اور بہت زیادہ مطلب آبجیکٹو کی طرح یوز کیا جاتا تھا. سو آئی تھنک یہ سب پرانا کلچر آج بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہے، مطلب آج بھی کہیں نہ کہیں ہے. اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں وہ لوگ جو یہ مینٹالٹی رکھتے ہیں. تو انہیں براڈ مائنڈیڈ لوگوں سے ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا اسلام کتنا براڈ مائنڈیڈ ہے جس نے عورتوں کو اتنے حقوق دیے ہیں. میرے خیال سے آج موقع ہے ناظرین کو بتایا جائے یا جانا جائے کہ دین اسلام جو ہے بہت ہی خوبصورت دین ہے. اس میں ایکویلٹی کے اوپر کافی زیادہ بات ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو بیلنس کرنے کے اوپر کافی زیادہ بات ہوئی ہے. اور جیسا کہ نیلم نے بتایا ناظرین کہ یہ کانسیپٹ آج ہم لوگ سن رہے ہیں، ہیومن رائٹ کی بات ہم لوگ سن رہے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری جتنی بھی فریڈمس کی بات ہو رہی ہیں یہ دین اسلام نے بہت پہلے دے چکا ہے. دین اسلام کا قانون. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آئیے پروفیسر رضا عباس صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہم لوگوں کے درمیان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پروفیسر صاحب، بہت خوشی بھی ہوتی ہے، ایک فخر کی بات ہے دیٹ وی آر مسلمس. ٹھیک ہے، ایک ایسے دین کا حصہ ہے جس نے عورتوں کو نہ جانے کتنے سارے حقوق دیے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حقوق کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے. اسی طرح ایک رائٹر ہے جان ایسپوسیٹو، ان کا کہنا ہے کہ محمد ایک ایسے ریفارمر ہے جن کے آنے کے بعد عرب سے کئی ساری ایسی پریکٹسز کو انہوں نے ایبولش کیا، انہیں بند کیا، انہیں ختم کیا، جن کے وجہ سے ہیومینٹی کو اور خاص کر کے عورتوں کو اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا. ٹھیک ہے، تو ایک تو جیسے کہ ساجد نے ہمیں بتایا کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، تو اس کے علاوہ اور ایسی کون سی چیزیں تھیں جو عرب کے معاشرے میں عام تھی، جو آج بھی کہیں زیادہ عام ہے لیکن اسلام نے ان چیزوں کے لیے منع کیا ہے؟ جی، تو جس اسکالر کا آپ نے نام لیا ہے جان ایسپوسیٹو، یہ بہت مشہور اسکالر ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں جی، اور انہوں نے اسلام پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پروفٹ آف اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی برائیوں کا خاتمہ کیا عرب میں. اور جیسا کہ آپ نے یہ بات سچ کہی ہے کہ پروفٹ نے عورتوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے ان کو کم کیا. میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں نیلم کہ صرف یہ عرب کی حالت نہیں تھی. اگر آپ پوری دنیا کو اس وقت دیکھیں جی، کرسچینٹی کیا سمجھتی تھی اور آج بھی کیا سمجھتی ہے. کیا سمجھتی ہے کرسچینٹی؟ عورت کو مرد کے لیے زہر سمجھتی ہے، مرد کی اسپرچویلٹی کے لیے زہر سمجھتی ہے. مطلب کیونکہ ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے اوریجنل سن کا، وہ ایڈم اینڈ ایو کا واقعہ. اوریجنل سن کا کیا مطلب ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے پیراڈائز میں رکھا، گارڈن آف ایڈن میں رکھا، تو گارڈن آف ایڈن میں یہ کہا گیا تھا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا. تو بائبل کا ورژن یہ ہے کہ شیطان سانپ بن کے گیا، اس نے اس میں سے پھل نکالا اور شیطان نے پہلے ایو کو بہکایا. اچھا،
مرد کو نہیں بہکایا, آدم کو نہیں بہکایا, ایو کو بہکایا, حضرت حوا کو بہکایا, عورتیں بہک جاتی ہیں. ہاں عورتیں بہک جاتی ہیں, اور حوا نے آدم کو بہکایا کہ چلو کہ تم اس کو کھا لو. گاڈ نے جو ہے وہ وہاں جانے کے لیے منع کیا ہے, پھل کھانے سے تو منع کیا نہیں ہے نا. ہمارے یہاں قرآن میں بھی ایک آیت ہے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین, کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو کہا گیا کہ صاحب اس کا پھل کھا لو, اور جیسے ہی آدم نے وہ پھل کھایا تو جنت کے کپڑے اتر گئے اور وہ گویا کہ جنت سے نکال دیے گئے. تو اس اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اوریجنل سن ہے اس کا جو مین کلپریٹ ہے وہ عورت ہے. تو عورت انسان کے لیے زہر ہے, عورت انسان کی اسپرچویلٹی کے لیے زہر ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو فادر بنے گا, جو پادری بنے گا, وہ جو ہے شادی شدہ نہیں ہو سکتا. میل نہیں, وہ شادی شدہ نہیں ہو سکتا. وہ it is there. yes یہ پریویلنٹ ہے, it is very much there even today. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا بالکل. اور پوپ جو بنتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سیلیبیسی کو پریکٹس کرتے ہیں. پوپ جو ہے وہ کوئی مطلب اس طرح کا آدمی, گرہست والا آدمی جو ہے وہ پوپ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے, ایک پوری تاریخ رہی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جو ہے چرچ میں چونکہ عورتوں سے جو چیز فطرت سے جب لڑا جاتا ہے نا تو کیا کرتا ہے, فطرت بدلہ لیتی ہے کہ وہی چرچ جو ہے وہ زناکاری کے اڈے بھی بن گئے تھے کسی زمانے میں, کیونکہ آپ روک رہے ہیں اور عورت کو جو ہے وہ آپ روک رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ. تو میں آپ کو ایک پکچر دینا چاہتا ہوں کہ یہی حال یہودیت کا بھی تھا. یہودیت بھی عورت کو مرد کے لیے نقصان دہ سمجھتی تھی. پھر آپ یونان آ جائیے, یونان اس وقت کی بہت بڑی سویلائزیشن ہوا کرتی تھی نا. یونان میں بھی عورتیں ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی تھیں, ایک دوسرے کو تحفے میں, جیسے آج بالکل بالکل تحفے میں دی جاتی تھی. جیسے مثال کے طور پر ہم گلدستوں کا تحفہ ایک دوسرے کو دیتے, اس طرح سے دیا جاتا تھا. اور ہر جگہ عورت کی, اور ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ شوہر کی چتا پہ جلنے پہ مجبور کر دیا جاتا تھا. تو یہ پورے دنیا کا یہ ماحول تھا, پوری دنیا کا یہ ماحول تھا. سماجی برائیاں تھیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. عرب کا یہ حال تھا کہ جو عرب کے پیگنز تھے وہ بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے. اس کی ایسی ایسی دردناک کہانیاں ہیں کہ جن کو پڑھنے والا روئے بنا نہیں رہ سکتا, اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ایسی ایسی کہانیاں ہیں. پروفٹ نے جب اسلام کا جو ہے کی شمع جلائی اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ مرد اور عورت برابر ہیں. زیادہ تر قرآن کی آیتوں میں یہ مثلاً یہی آیت کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا, تم برابر ہو. تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کون سی برائیاں تھیں, بہت سی برائیاں تھیں. میں ایک بات آپ کے سامنے کہہ کے اور بات کو پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس اور کیا سوالات ہیں. کہ باپ کی میراث میں بیٹی کو حصہ ملتا ہے یا نہیں, آپ تاریخ میں دیکھ جائیے. اسلام سے پہلے اور رسول اسلام سے پہلے کسی سویلائزیشن میں بیٹی کو باپ کی میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا, کسی بھی سویلائزیشن. یہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی دکھا دے کہ کسی بھی ریلیجن اور کسی بھی سویلائزیشن میں بیٹی کو باپ کی میراث دی جاتی تھی. اس کا کوئی قانون نہیں تھا, کوئی حق نہیں تھا. رسول اسلام نے پہلی دفعہ بیٹی کو یہ حق دیا کہ وہ باپ کی میراث میں حصہ پائے گی. اس کو بالکل اس کو باپ کی میراث میں وہ حصہ پائے گی. یہ حق دیا اپنی بیٹی کو بھی اور دنیا کی تمام بیٹیوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کرے گی. اور پیغمبر نے اس کو ایک زبردست گناہ قرار دیا کہ جو اولاد کو قتل کرے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بالکل برابری کا حق عطا کیا اور کہا کہ بیٹی کو جو ہے جس نے جو ہے زندہ دفن کیا وہ ایک بہت بڑا گنہگار ہے اور اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ میں آج آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ پروفٹ کے قدم کا طفیل اور صدقہ یہ ہے کہ جہاں جس عرب میں 1400 سال پہلے بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کی جاتی تھی, آج اس عربین پیننسولا میں اور آج اس عرب میں بیٹی کے پیدا ہونے پر جشن منایا جاتا ہے. جی بالکل, مطلب دھیمے دھیمے سوچ بدلی لوگوں کی. لیکن آج کی سوسائٹی پہ اگر ہم لوگ دیکھیں, جیسا کہ آج کل بہت زیادہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا نیلم کہ وومن کو ایکول رائٹ نہیں ہے دین اسلام میں.
اور جیسا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے تو وہ ایکسپریشن آف فریڈم وومن کو نہیں دیا گیا ہے چوائس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے اپنی سیلف کو. یہ بھی کہا جاتا ہے نا عورت ناقص العقل ہے. یہ جو ہے ناقص العقل ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور قرآن کی کسی آیت سے آپ یہ نہیں نکال سکتے کہ عورت ناقص العقل ہے. اور یہ جو ہے کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. کس نے یہ کہا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے؟ بلکہ سب کو بولنے کا پورا حق ہے، بات کرنے کا پورا حق ہے، اس میں کہیں سے کوئی وہ نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ ایکچولی بات کرنے کا حق ہے جو دیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر ہم لوگ جو عمل دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل سے میں نہیں ہے، پریکٹس میں نہیں ہے. جو بہت ساری برائیاں، فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج بھی عورت کو کہیں نہ کہیں اس طرح سے روکا گیا ہے کہ آپ ایجوکیشن کی فار ایگزامپل بات کر لیں، ہائر اسٹڈیز کی بات کر لیں، تو وہ آپشن جو لڑکے کو ملتا ہے وہ لڑکی کو نہیں مل پاتا ہماری سوسائٹی میں. اور اگر لڑکی جاتی بھی ہے اب تو وہ یہ تو کسی بھی سوسائٹی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، نہ کہ صرف مسلمس میں، کہ جاتی ہے تو ان کے جانے کا، باہر جانے کا ڈر ایک بہت بڑا ہوتا ہے. سو کہیں نہ کہیں جو قدم ان کے رک رہے ہیں وہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ بھی اس میں لیکنگ دیکھی جا سکتی ہے، یا ان کے ایکسپریشن میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. بالکل. دیکھیے یہاں آپ کے سوال کے دو پارٹ ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات ہے کہ کیا دین نے عورت کی ایجوکیشن پہ کوئی پابندی لگائی ہے؟ تو اس کا میرے سامنے جواب ہے نو، کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جتنا چاہے علم حاصل کر سکتی ہے، جس حد تک چاہے وہ پڑھ سکتی ہے. لیکن آپ کے سوال سے مجھے ایک چیز جو میں انفر کر رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیے آئیڈینٹیکلنس ایک چیز ہے اور ایک ہے ایکویلٹی. تو یہ بات میں کہوں گا، اور یہ دین بھی یہ بات کہتا ہے کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. آئیڈینٹیکل نہیں ہے، بالکل ایکول ہیں، آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. آئیڈینٹیکل بھئی بہت سے کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، بہت سے کام عورت وہ کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا. مثال دے دوں کہ مرد اس بات کے لیے بیسٹ سوٹیڈ ہے کہ وہ سڑک پر جو ہے دھوپ میں پتھر توڑے، یا عورت جو ہے اس کے لیے بیسٹ سوٹیڈ ہے؟ مرد. اور یہ بتائیے ایک بچے کی تربیت کرنے کے لیے کون بیسٹ سوٹیڈ ہے؟ عورت. اینی ٹائم ماں بیٹر ہے. ماں بیٹر ہے. تو بھائی یہ رولز ہیں، تو اسی اعتبار سے پریفر کیا گیا. مثلاً عورت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، امید کی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو پالنے کا ایک بلند ترین کام ہے، تربیت دینے کا بلند ترین کام ہے کہ جو وہ انجام دے. ٹھیک ہے، یہ امید کی جاتی ہے، لیکن اس کو گھر کے اندر قید تو نہیں کیا گیا. وہ جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کے لیے باہر جا سکتی ہے، وہ نوکری کے لیے باہر جا سکتی ہے، وہ کسی بھی ایسے کام کے لیے باہر جا سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، نوکری ٹیک اپ کر سکتی ہے، اس کے لیے منع نہیں کیا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، اور دین کا بھی یہ رجحان ہے کہ جو ہے وہ جو بہترین کام ہے، یعنی نسل کو بنانے کا، وہ تو عورت بہتر انداز میں کر سکتی ہے. کوئی دنیا کا کوئی مرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عورت سے بہتر ایک بچے کی پرورش کر سکتا ہے. جو اس میں جو ہے وہ چیزوں کو سہنے کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جس طرح سے ایموشنلی اس کو اسٹرانگ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مرد کو اس طرح سے نہیں بنایا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ وہ کام کیجئے جس کے لیے آپ بیسٹ سوٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ہیں وہ باہر جا کے رزق کمانے کے لیے بیسٹ سوٹیڈ ہے. عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہتر کام یہی ہے کہ وہ یہ کام انجام دے. لیکن اگر وہ چاہتی ہے، اگر وہ پریفر کرتی ہے تو وہ جا سکتی ہے. اگر سماج اس کے لیے روڑے اٹکا رہا ہے یا سماج رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ سماج کی پرابلم ہے، یہ سماج کی غلطی ہے، دین کی غلطی نہیں ہے. ہے کیا معاملہ کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کے رسم و رواج کو اختیار انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. دین اسلام میں کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے. اگر لڑکی پڑھنا چاہے یا لڑکا پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتی ہے، جہاں تک پڑھنا چاہے. دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں مور کیپیبل ہے دین بوائز. بالکل. لیکن ان کو نہیں روکا. میں کوئی سویپنگ جنرلائزیشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عورت بھی اتنی صلاحیت رکھتی ہے تعلیم حاصل کرنے کی جتنی مرد صلاحیت رکھتی ہے. پروفیسر صاحب، جس طرح ساجد نے بتایا ایجوکیشن کی بات کی، تو وہیں کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دین عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آتی ہے، اگر ہم ریسنٹ نیوز پر بھی نظر ڈالیں ساجد، تو افغانستان میں ایک اسکول جہاں لڑکیاں پڑھتی تھیں وہاں ایک پوائزنس اٹیک کروایا گیا. صاف ہے منصوبہ کہ ہم لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے، جس کی وجہ سے اسلام کی چھوی ایک گلوبل لیول پر خراب ہو جاتی ہے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا دین ایسا ہے جو لڑکیوں کو اپریس کر رہا ہے. تو اگر جب ایسی باتیں سامنے آئیں تو ایز اے مسلم ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان الزامات کو کس طرح کاؤنٹر کریں؟ دیکھیے، ان کے لیے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اسلام کے اس شیڈ کو پہچانیے
کہ یہ کیسا شیڈ ہے, کیسا ایکسٹریمسٹ شیڈ ہے کہ جو عورت کو یعنی انسانیت کی آدھی آبادی کو اس لائق نہیں بنانا چاہتا کہ وہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھے. جس جگہ جس قوم کی پرورش کرنے والی گود جاہل ہوگی, اس کے اندر سے کیسے لوگ پیدا ہو کے نکلیں, تو وہ جاہل ہی پیدا ہوں گے. یہ باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایک مرد کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک انڈیویجول کو پڑھاتے ہیں, اور اگر آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک جنریشن کو پڑھاتے ہیں, ایک نسل کو تعلیم یافتہ کرتے ہیں, کیونکہ تعلیم یافتہ گود جو ہے وہ تعلیم یافتہ افراد کو پیدا کرتی ہے, آگے بڑھاتی ہے. تو یہ جو اچھا اب رہ گئی بات, وہ آدھا سوال یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم انٹلیکچولی اس کو کاؤنٹر کریں, آپ کی طرح جس طرح سے ہم اس پروگرام میں کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ پیورلی ان اسلامک ہے, غلط ہیں, بری ہیں, اس کو کنڈیم کریں. دوسری طرف ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو خود پریکٹس کر کے دکھائیں. ہم اپنے گھر میں بیٹا اور بیٹی میں تفریق نہ کریں, تعلیم کی کوالٹی میں فرق نہ کریں, اور جو تعلیم بیٹا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اگر بیٹی بھی حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو وہی مواقع فراہم کروائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے, اس کو ڈیپریویشن کا جو ہے وہ شکار وہ ہو جائے, اور وہ یہ سمجھے کہ ہم کو وہ مواقع نہیں دیے گئے جو بیٹوں کو دیے گئے. ایسا ہوتا تھا 2-4 نسلوں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھر کے بیٹوں کو پڑھایا جاتا تھا, بیٹیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا. پرایا دھن ہے, تو پرائے دھن کو وہ ایسے کا ویسے دے دینا چاہتے تھے, اس کو تعلیم یافتہ نہیں دینا چاہتے تھے. تو یہ کون سی فکر ہے, یہ کیسی فکر ہے کہ پرایا دھن ہے اور لڑکا کیا اپنا دھن ہے. لڑکا آج دیکھیے کہ بہت سی جگہوں پہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی بیٹر طریقے سے دیکھ بھال کر رہی ہیں بجائے لڑکوں کے. بالکل ہر اعتبار سے لڑکی ہر کام کرنے کے لیے کیپیبل ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید نے کئی مقامات کے اوپر جہاں مطلب مومن مومنات یہ وہ ہر ایک کے ساتھ فیمیل کا تذکرہ کیا ہے. کوئی ایک عبادت ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو ہے وہ یہ عورت نہیں کر سکتی. جو 17 رکعت نمازیں مرد پہ واجب ہیں وہی عورت پہ, جو 30 روزے مرد پہ واجب ہیں وہی عورت پہ واجب ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرد عورت کو جو ہے وہ انفیریئر سمجھا جا رہا ہے یا اس میں فرق کیا جا رہا ہے؟ نہیں, ایکچولی بات یہاں سے نکل کر آتی ہے کہ کوئی رائٹ نہیں ہے. جب بھی ہم لوگ کوئی مطلب اسلام کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پرسنالٹیز ہے وہ بھی مطلب میل والی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بات کریں کوئی واقعہ یا کوئی چیز, تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے آتا ہے, پھر امام علی علیہ السلام کا نام آتا ہے, پھر جناب ابراہیم کا نام آتا ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے. تو مطلب کئی ایسے اسپیکٹ ہیں کہ جو ہے نام آ رہا ہے سارے لوگوں کا. آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ بھی ہے میل ڈومینیٹڈ. نہیں دیکھیے, یہ تو ایک ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, یا کوئی بھی رسول اگر ہم دیکھیں تو وہ فیمیل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, انبیاء کی اگر ہم بات کریں سارے کے سارے امام جو ہیں وہ میل ہیں. سو یہ سب بھی دیکھیں گے آپ دھیان سے تو کہیں ایسا لگے گا کہ نہیں میل تھوڑا ہائر ہے, بنا ہوا ہے. نہیں, لیکن دیکھیے یہاں پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ پہلی بات تو کہ قرآن میں کیا مینشن ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن میں ٹھیک ہے انبیاء کا تذکرہ ہے, انبیاء کرام کا تذکرہ ہے, لیکن عورتوں کا تذکرہ نہ ہو یہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے اسی قرآن میں حضرت مریم کے نام پہ پورا سورہ ہے, حضرت مریم کے ذکر سے قرآن بھرا ہوا ہے. حضرت آسیہ, ان کا بھی حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, ان کے اوپر کتنے باتیں ہیں, کتنے واقعات ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی ماں, حضرت نوح کی بیوی کا جو ہے وہ برائی کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. برائی کے لیے بھی حضرت لوط پیغمبر کی بیوی اور حضرت نوح پیغمبر کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے نبیوں کے ساتھ خیانت کرتی تھیں. ان کی بیوی تھیں مگر خیانت کرتی تھیں اور ان کی مذمت کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کی بیویوں کو کتنی بار مخاطب کیا گیا, یا نساء نبی, یا نساء نبی, اے نبی کی بیویوں تم یہ کرو, تم یہ کرو, اگر تم یہ کرو گی تو تمہارا یہ ہوگا, اگر تم اچھائیاں کرو گی تو تمہیں ڈبل دیا جائے گا, اگر تم برائیاں کرو گی تو تمہیں اس کا جو ہے وہ دگنا دیا جائے گا. تو اس طرح سے پھر اسی طریقے سے جہاں تبت یدا ابی لہب ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی بیوی جو ہے وہ یہ کرتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کئی مقامات پر عورتوں کا ذکر پازیٹیو انداز میں بھی اور نیگیٹو انداز میں بھی
کیا گیا اور لیکن جو لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ پرچم مرد کے ہی ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کہیں بھی دیکھیں مطلب اس کے پیچھے کا کچھ شاید میں غلط حساب سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں, اگر آپ دیکھیں گے اس کا پوائنٹ آف ویو بھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پرچم جو ہے سربراہ ہے جو علمدار ہے وہ ایک علمدار ہے. علمدار اس لیے یا مردوں کو فضیلت حاصل ہے یا فضیلت حاصل نہیں ہے بھائی. سوال اس بات کا ہے کہ اگر آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں, تو وہی بات آتی ہے کہ who is best suited for this job. بھائی مرد ہی تو میدان جنگ میں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے عورتیں میدان جنگ میں جائیں, وہ لڑیں اور آپ گھر میں بیٹھے رہیں؟ کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ اور دیکھیے مرد اگر میدان جنگ میں جا رہا ہے تو سب سے بڑا خطرہ اس کا مارے جانے کا بھی تو اسی کو خطرہ ہے نا, عورت کو مارے جانے کا خطرہ تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ میں, بھائی یہ بتائیے کہ خمس و زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج, اس میں کوئی ایسی, بھائی حج تو بہت یعنی سخت عبادت ہے, تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں تم گھر میں بیٹھو اور مرد حج کرنے جائیں گے, لیکن ایک عورت اگر مستطیع ہے تو اس پہ اسی طرح سے حج کرنا واجب کیا گیا ہے. تو اب میں یہ مانتا ہوں, یہ میں مان رہا ہوں کہ یہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, یہاں پہ اللہ کو سمبل بھی وہی استعمال کرنے پڑے کہ جو میل ڈومینیٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں عورت انفیریئر ہے, ایسی کوئی آیت قرآن مجید میں آپ نہیں دکھا سکتے, آپ نہیں دکھا سکتے. نہیں, لیکن اگر سوسائٹی نیلم تم دیکھو, فار ایگزامپل یہ بھی سوال تھوڑا سا پوچھ رہا ہوں, نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کی کوئی مسجد ہے کہیں پر ہے, نہیں ہے, کہیں نہیں ہے عورتوں کی, مطلب ایک آدھ جگہ شاید کہیں کوئی امام بارگاہ اسپیشلی ڈومینیٹڈ ہے کہ یہ فیمیل کا لیے ہے, مطلب ایسے, مطلب آپ دیکھیے اپنے کلچر میں جو سمبولک مسجد, کیا آپ چاہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی مسجد الگ ہو؟ نہیں, الگ نہ ہو, تو وہ مسجد نبوی, اب آپ دیکھیے پیغمبر, نہیں تو آپ پیغمبر کا دور دیکھیے اور آج کا دور دیکھیے. پیغمبر کے دور میں عورتیں پیغمبر کے پیچھے آ کے نماز پڑھتی تھیں, اچھا آپ نے الاؤ کیا؟ تو وہی میں بول رہا ہوں, تو سماج کیا کر رہا ہے؟ مسجد مردوں کی جگہ ہے, کنٹینیو کیوں نہیں ہوا؟ کنٹینیو نہیں ہوا تو سماج نے ایسا کیا نا. نہیں, وہی تو کیوں, مطلب کیا سمجھنا تھا کہ ایسا اسلام میں بالکل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے بالکل. وہ نماز, کیونکہ آج بھی اگر دیکھیں جمعہ کی نماز ہوتی ہے, کون ہوتا ہے؟ مرد حضرات ہوتے ہیں, وہی پڑھتے ہیں. وہی میں کہنا چاہتا ہوں, عورتوں کا کام ہے صرف سننا. آپ ایران میں جا کے دیکھیے کہ جو ہے نماز جمعہ میں کتنی عورتیں شرکت کرتی ہیں, اور وہ باقاعدہ خطبہ جمعہ کو سماعت کرتی ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ کام کرتی ہیں. تو سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو ہے اجازت دینا ایک بات ہے, اور اس کو جو ہے وہ سماج کتنا امپلیمنٹ کر رہا ہے یہ ایک دوسری بات ہے. لیکن یہ ہے کہ مسجد میں عورت کے جانے پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی گئی ہے. ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو سمبل جو مسجد کا ہے یہ صرف مردوں کے لیے. مر جا تو ہم کہتے ہیں مجتہدہ عورت, کیا مجتہد نہیں بن سکتی؟ بالکل بن سکتی, درجہ اجتہاد میں فائز ہو سکتی ہے. تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ لائک ہے دو چار کے بارے میں ہم نے بھی سنا ہے, تقلید بھی شاید کوئی میرے خیال سے نہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سماج آگے بڑھے گا, ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب عورت بھی مجتہد بن سکتی ہے. یعنی یہ ریفارمیشن کی ضرورت ہے, کوئی مناہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. ریفارمیشن کی ضرورت ہے, کوئی مناہی نہیں ہے. اور یہ کہا گیا ہے, دیکھیے آپ یہ دیکھیے, صرف یہاں سے نہ دیکھیے کہ بات کہاں پہنچی, یہ دیکھیے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جہاں عورت کو ایک آبجیکٹ سمجھا جاتا تھا. یہ سوچئے کہ عورت کو آبجیکٹ سمجھا جاتا تھا, اور پیغمبر نے آ کے کتنے ریفارم کیے, پراپرٹی کا رائٹ دیا, مہر. آپ دیکھیے عورت کو ایک چیز, آپ دیکھیے کہ نکاح کے وقت پہ یہ اسلام کی, پیور اسلام کی چیز ہے کہ جب جو ہے وہ عورت اور مرد کی شادی ہو تو مرد ایک رقم ہے جو آفر کرے, ہے نا, وہ آفر کرے گا مہر کی رقم جو عورت کی اپنی پراپرٹی ہوگی. پر یہاں تو ہم مہر فاطمی کی بات کر لیتے ہیں, تو غلط ہے نا. مہر فاطمی کی بات نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ جو مہر ہوتا ہے یہ عورت اور مرد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. مثلا اگر کسی کروڑ پتی شوہر سے اس کی شادی, یعنی مرد سے اس کی شادی ہونے جا رہی ہے, تو 1 کروڑ اس کا مہر بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, تاکہ وہ اس کے لیے ایک سیکیورٹی بنی کے طور پہ وہ کام کر سکے. کتنے ایسے, اب یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں صاحب جو ہے وہ مرد تو بہت صاحب حیثیت ہے, لیکن وہ جو ہے مہر فاطمی یا 25,000 یا 27,000 یا 14,000, ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھنا ہوگا, ورنہ مہر کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی. مہر کی اسپرٹ یہ ہے کہ مرد عورت کو ایک سیکیورٹی کا اماؤنٹ اس کے پاس رہے جو اس کا پیور اس کا اپنا ہے, نہ اس کے بارے میں اس کا باپ اس سے سوال کر سکتا ہے, نہ شوہر سوال کر سکتا ہے کہ وہ پیسے تم نے کیا کیے. اگر جی بالکل, وائی سیکیورٹی مولانا صاحب, یہاں پہ یہ تو ہم لوگ نکاح کے بارے میں سنتے ہیں, یہ سیکیورٹی جو اماؤنٹ ہے نکاح کا یہ کیوں ہے, مطلب کیوں عورت کو دیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کمزور سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, کمزور کی بات نہیں ہے, بات یہ کیوں دینے کی ضرورت, مرد کو تو بھی ضرورت ہے, اس کو کیوں نہیں دیا گیا کچھ؟ کیا
मतलब सिक्योरिटी। ये तो एक अजीब बात है, मतलब औरत कहीं आप देख रहे हैं कि कमजोर है, दीन इस्लाम ने बता दिया ना कि कमजोर है, उसे पैसे की जरूरत है या उसे आप दो, तभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम औरत की कोई स्पेशलिटी बयान करें तो आप ये कहें कि इसका मतलब वो कमजोर है। पहले तो आप ये कहते हैं, अगर हम मर्द की कोई चीज बयान करें तो आप कहते हैं देखिए औरत कमजोर है इसलिए मर्द को दिया जा रहा है। नहीं, आप ये देखिए कि औरत के ऊपर ये एक तरह का, यानी ये उसको फेवर किया जा रहा है कि वो वक्त के जिस वक्त औरत के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, वो पैसे अपने पास नहीं रख सकती थी, ये इस्लाम का एक जो है वो प्रोविजन है। क्यों है ये? ऐसा प्रोविजन है जिसका राइट लेकिन हस्बैंड के पास ही है। गलत है। नहीं, मतलब माफ करवाने का, अपने पास रख लेने का, देने का नहीं, या मतलब अरे भाई राइट माफ करवाने का उसके पास कैसे? वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम माफ कर दो, तो राइट तो औरत के पास है। मतलब आपने कह दिया लेवल्स है कि इस्लाम ने इन चीजों को नहीं बनाया। जिस तरह साजिद ने कहा कि हस्बैंड से रख लेते हैं, तो ये इस्लाम की वो नहीं रख लेना अलग बात है, लेकिन लीगली आपको वो चीज उसको देनी होगी। नहीं, इस्लाम का ही हक है प्रोफेसर साहब। मतलब आप अगर मेहर है आपकी वाइफ से, आप माफ करवा लें, हाँ, तो ये राइट तो इस्लाम नहीं दिया है। तो भाई राइट नहीं दिया है, नहीं कि इस्लाम ने नहीं दिया है। भाई राइट तो माफ, तो ये वो वाली बात है कि आपने किसी को 5 करोड़ रुपए कर्ज दिए और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है साहब माफ कर दिए। अगर आपने माफ कर दिए तो खत्म हो गई बात। तो उसी तरीके से आपने अपनी बीवी से माफ करवा लिया, लीगली आपको वो पैसे। अच्छा, और एक बात समझ लीजिए, ये इसलिए भी राइट, ये मेहर और क्यों दिया गया है? ये एक तो सिक्योरिटी मनी है, दूसरे ये कि इसलिए भी दिया गया है कि आप उसको इतनी आसानी से तलाक ना दे सके। जिस वक्त आप तलाक देंगे उस वक्त आपको फौरन मेहर के पैसे देने होंगे। प्रोफेसर साहब ना तलाक भी नहीं देते लोग, 5-5, 6-6 साल चला जाता है और मेहर का पैसा भी नहीं देते, क्योंकि पावर तलाक देने का लड़के के पास है। ये समाज की प्रॉब्लम है। देखिए, ये समाज की प्रॉब्लम है। एक मुल्क में बहुत से, तो क्या करे लड़की बताइए? मसला इस्लाम में नहीं है, मसला अरे नीलम, वो मसला छोड़ो, लेकिन बात ये है कि कैसे इम्प्लीमेंट हो ये चीज। सवाल ये है कि अब चेंज ये तो मसले है, सोल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल सोल्यूशन, वही बात है कि ये तो हम लोगों का सोल्यूशन कैसे होगा? हम और आप सुधरेंगे तभी सोल्यूशन होगा। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई हुकूमत आपके ऊपर जो है वो सख्ती करे और आपके ऊपर हुकूमत का पावर अपनी एक्सरसाइज करे, पावर का कोड़ा आपके ऊपर चलाए, तब आप सुधरेंगे? भाई सवाल इस बात का है कि जो प्रोविजन है वो मौजूद है, प्रोविजन इज देयर, आपको सिर्फ उसे अपनाना है। आप अपनाइए। अब आप खुद नहीं अपना रहे हैं तो कोई ये कहे कि आपका दीन ऐसा है और आप खुद ये चाहते हैं कि अपनाने के लिए आपके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, आप खुद उस अपने दीन पर कायम हो जाइए। आप औरत को वो हुकूक दीजिए जो दीन चाहता है, वो आप बीवी को वो हुकूक दीजिए, आप बेटी को वो हुकूक दीजिए, आप माँ को वो हुकूक दीजिए, तो ये होगा कि समाज अपने आप वो हो जाएगा। और ये समझिए कि समाज में क्या हो रहा है, ये बात कभी भी किसी मजहब को बुरा करने के लिए नहीं रखी जा सकती। समाज इंसानों से ही बनता है, हमारे और आप से ही बनता है। हम और आप अगर जुर्म करने पर आमादा हो जाएं तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको जुर्म करने से रोक देगी? वहां पर फिर यही आएगा कि ठीक है, रोज़े क़यामत इसका फैसला होगा और आप देखिएगा अगर आपने हक नहीं अदा किए गए तो अल्लाह ताला आपसे हक अदा करवाएगा, आपको चेस्टाइसमेंट होगा, और अगर आपने हुकूक अदा किए हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है ना? इंसान खुद जो है वो इन चीज़ों का वो करने वाला है, वरना ये कि जहां पर हुकूमत बनेगी वहां वो आपसे फिर ज़बरदस्ती ये काम करवाएगी। साजिद, वैसे ये कॉन्वर्सेशन तो काफ़ी अच्छा चल रहा है लेकिन टाइम की गुंजाइश नहीं है, तो इसी कॉन्वर्सेशन को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे हमारे अगले एपिसोड में। ओके नाजरीन, जो भी हम लोग सवालात करते हैं उसका मकसद ये होता है कि सोसाइटी में ये सवाल हैं और बुराइयां हैं, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट की जाती हैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, और उसके जवाब भी आप तमाम तक पहुँचाए जाते हैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि जो बुराइयाँ हमारी सोसाइटी में हो वो ख़त्म हो। जैसा कि आज हम लोग ने बात किया, मेहर को लेके बात किया, वुमेन फ्रीडम की बात किया हम लोग ने, और किस तरह से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ह्यूमैनिटेरियन कानून है उसको मतलब आज के 1400 साल पहले लेकर आए, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट इसी के ऊपर बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले से भी हो चुकी हैं, खाली एग्जीक्यूट करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग रहा होगा। लेकिन आज ये हक दीन इस्लाम सबको देता है कि वो इक्वल है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या छोटा हो या बड़ा हो, सबके एक जैसे राइट है। इंशाल्लाह इसी हवाले से अगले एपिसोड में भी कुछ और गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।